أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا محمد الزهراء وتعزمني أن أدخل معكم السلام وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتك لزدت لك فدخل معهم ما تحت الكساء فأقبل الحسن فأقبل عند الزوجة أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أظن أنك رواية طيبة كأنها رواية رفيع بن عم رسول الله فقلت لها نعم ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعلمني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب الملائكة لزدت لك فدخلني تحت الكساء ثم أتيتني نحو الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتك لزدت لك فدخلت الكساء فلما انقضينا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله
صل علی محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي من يا سكان السماوات إني أملكت السماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بما أمرت فيها أولئك
چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین السلام علی شیب خدیب السلام علی خط الطبیب سلام ہو سریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی سلام ہون خاک آلودہ رخساروں پر سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبی رکھی ہے میرا مولا حسین قد سکنت خواص کا وخفیہ انفاس آپ نے اپنے دست و پاک ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں میرا مولا حسین جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ مولا نے اپنے دست و پاک کیوں ساکن کر لیے بدن پہ زخم لگے پورا بدن لرزتا ہے لیکن جس کے بدن پہ 900 سے زیادہ زخم خدا جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ اس نے اپنے دست و پاک کیوں ساکن کر لیا شاید 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 تھا دست و پاک کی یہ ساکن کہ چل رہی تھی چھری وہ سانس روکے ہوئے تھا کہ ماں سرہانے تھی بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین جو میرا قرض تھا ماں ادا کیا میں نے زمین میں لاش اصغر چھپا دیا میں نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے میں اب بھی پیاسا ہوں پانی نہیں پیا میں نے بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین غموں سے بھائی کے ٹوٹی ہوئی ہے میری کمر جگر سے اکبر مہرو کے کٹ رہا ہے جگر خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں لاشوں پر نہ روئے آپ بہت مطمئن ہوں میں
لی میں نے سنا گلے پہ خند یہ خنجر جو ہو رہا ہے رواں بس آخری یہ میرا امتحان ہے اماں بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین زمین یہ آ نہ سکی راس کوئی بات نہیں مدد کو کوئی پاس کوئی بات نہیں ہوئی نہ ختم میری پیاس کوئی بات نہیں خدا کو دے دیا باس کوئی بات نہیں بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین سلام رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شین رو کر کہا الوداع 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 وقت سفر ہے بہن آج ہم آیا وقت سفر ہے بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شین رو کر کہا الوداع 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 شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے رو کے کہنے لگے میری مظلوم پیاسی مسافر بہن میری مظلوم پیاسی مسافر بہن تیرا حافظ خدا الوداع 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 جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی تیرگی چھا گئی دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے دشت پر ہال میں شام ہونے
سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اللهم صل آج میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی 105ویں آیت کی ریسیٹیشن کا شرف حاصل کیا. یہ آیت ہماری کتاب میں لکھا ہے, ہماری نیریشنز میں لکھا ہے کہ جو آیت ہے یہ آپ کے اور ہمارے آخری امام زمانے کو جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تورات اور زبور میں لکھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہم میرے صحیح بندے, میرے اچھے بندے اس دنیا میں حکم کریں گے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو آخری وقت میں آ کے ہم ادھر اس دنیا پہ حکم کریں گے, یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے. اور یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے. آپ امام مہدی علیہ السلام کے لیے قرآن میں 72 سے زائد آیتیں جن میں ان کا ذکر فرمائی ہے. 72 سے زائد آیتیں. میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ کوئی ان کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے اس سے زیادہ کوئی ریلیونٹ چیز ہوگی کہ اتنا مقام ہے. 72 آیتیں ہمارے وقت کے امام کے لیے فرمائی گئی. اس جملے کی اور ترجیح کرنے کے لیے, اس کو اور بہتر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا. یہ امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ ایک وقت تھا کہ امام کا صحابی ہے اور انہوں نے پوچھا کہ آخری وقت میں ہم نے کون حجت ہوگا. تو امام نے جواب دے کر امام مہدی کا نام لیا اور امام کھڑے ہوئے, اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, سر پہ ہاتھ رکھا ہے, سر جھکا کر امام مہدی کو سلام دیا. جیسا کہ روایتیں, اس سے بہتر کیا میں کہہ سکتا ہوں ہمارے امام کے بارے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نہ تو ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا ان کی آواز, ہم نے بس پڑھا ہے اور مجلسوں سے, لیکن ہمارا امام ہے. ہمارا امام کب آئے گا, کیسے آئے گا, جب نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اور کافی جگہوں پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں, امام چاہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں. دیکھیے امام کو ہماری ضرورت ہے, صاف سی بات ہے. امام کو ہماری ضرورت ہے نہیں جن کے لیے, ان کا ایک اپنا مقرر وقت ہے, وہ اپنے وقت پہ آئیں گے. یہ کہنا کہ بھائی ہم تیار, ہماری تیاری دیکھیں وہ تو لازم ہے, وہ تو ہم پہ فرض ہے. اپنے امام کے لیے تیاری کرنا ہم پہ فرض ہے, لیکن انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم فقیر ہو,
ان کے در پہ بیٹھنے والے، ان کے در سے مانگنے والے، ان کو ہماری کیا ضرورت ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں انہیں ہماری ضرورت ہے، یہ بہرحال غلط بات ہے۔ آگے اب امام اس وقت غیبت کبریٰ میں، غیبت صغریٰ گزر گئی، اس وقت امام غیبت کبریٰ میں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے امام کو اپنی الیجنس دیں، ہم کیسے اپنے امام کے بیعت کریں؟ تو اس کے لیے بہت اچھی دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی دعائے عہد کے نام سے۔ عہد کے معنی یہ ہیں الیجنس، بیعت دینا، عہد کے معنی۔ اور امام باقر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو آدمی صبح کے وقت فجر کے بعد یہ دعا 40 دن تک پڑھے گا، 40 دن تک، وہ ان لوگوں میں شمار ہو جائے گا جو امام کے کمپینینز، امام کے اصحاب میں ہوں گے، جو امام کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اگر وہ آدمی امام کے ظہور سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو وقت ظہور پہ امام آئیں گے اور اس کو اس کی قبر سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اچھا، میں بھی کوئی اتنا بڑا جلیل قدر ریلیجس پرسن نہیں، تو میرا یہ کہ میں بھی کافی وقت میں فجر میں نہیں اٹھ پاتا، اور میں نے بھی دعا پڑھنے کی کوشش کی ہے، خود بار کی ہے، نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن وٹ کاؤنٹس از آپ ٹرائی کریں، جب تک آپ ٹرائی کر رہے ہیں نا تب تک آپ پڑھ رہے ہیں، تب تک آپ اللہ کی آنکھوں میں وہ تو نہیں میں سے فقیر، لیکن آپ ہیں، پھر مومن قرار دیے جا سکتے ہیں اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ٹرائی کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی چھوڑو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بس امامت مان لی اور باقی تو اللہ دیکھے گا، یہ غلط بات ہے۔ ٹرائی نہیں کرنا چھوڑ سکتے آپ، ہاں وہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن وہ اس چیز پہ شفاعت کرنے کے لیے ان کے پاس بھی تو اللہ کے سامنے کچھ بتانے کے لیے ہوتا، ہاں میں یہ کوشش کرتا تھا، مطلب گناہ کرتا تھا پھر کوشش کرتا تھا، گناہ کرتا تھا پھر کوشش کرتا تھا، اب آپ گناہ میں ہی ملوث ہو جائیں اور پھر کہیں کہ بھائی ہم تو مجلس میں کریں گے مجلس۔ بہرحال تو اس دعا کے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہر لفظ، اس دعا کے ہر لفظ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ریکارڈز میں سے ہزار ثواب ایڈ کر دیتا ہے اور 1000 گناہ سبٹریکٹ کر دیتا ہے، ہر لفظ پہ، ہر لفظ۔ اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو یہ 10 منٹ کی دعا ہے۔ تو یہ بہت اگر آپ صبح میں نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ دن میں پڑھیں، آپ کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھ لیں، کبھی نہ کبھی تو بھائی 10 منٹ اسپیئر کرنے کو ہوتے ہیں، مان کے نہیں ہوتے، تو یہ بہت آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کے علاوہ اب یہ بہت ایک ٹاپک بہت بار پڑھا جاتا ہے کہ بھائی ہم امام کو کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ کوشچن کرنا از ایویلیبل، آپ نے ایک بار سیکھا، 2 بار سیکھا، لیکن جب تک آپ اپنی طرف سے ٹرائی کر رہے ہیں، اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی اللہ کے لیے بھی، جنت میں جانے کے لیے بھی آپ کو ٹرائی کرتے رہنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، روزے رکھنا ہے، یہ سب آپ نے کرنا ہے، ورنہ وہ بھی کیوں، کیا اس کے پاس بھی کیا ہے جنت میں، کسی وقت تک ہے نا۔ بہرحال تو آپ جب تک ٹرائی کرتے رہیں گے تو دیٹس واٹ کاؤنٹس۔ تو اب اس کے علاوہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے وقت کے امام سے کیسے بات کریں، تو اس کا بھی ایک بہت سمپل سا سلیوشن ہے، آپ خط لکھا کریں، لیٹرس لکھا کریں، یہ بھی ہماری روایتوں میں موجود ہے کہ امام کو لیٹرس لکھیں اور کسی تالاب میں، ریور میں، سمندر میں آپ کو لیں اور کسی بھی باڈی آف واٹر کے اندر اس لیٹر کو ڈال دیں، تو یہ آپ کی گفتگو ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ میرے سے رات میں
سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشیوں کو کیا مطلب؟ وسپر کیا کرو. آپ رات میں سونے سے پہلے سر رکھ کے مجھ سے اپنے دکھ بیان کیا کرو. اور اگر اپنے مولا سے آپ نے دکھ بیان کر دیے تو وہ کیسی مشکل کشا کی اولاد ہے جو آپ کے دکھ دور نہ کر دیں. بہرحال تو یہ آپ کو کرنا، اس کو ہیبٹ بنانی چاہیے کہ آپ اپنے امام سے ہر لمحے پہ ہر بات گفتگو کر رہے ہو، کسی بھی طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہو. یہ کہ آپ گئے بھائی، فار ایگزامپل آپ نے پیپرس دیے، ایگزامس دیے، اور آپ واپس آئے اور آپ کو پتہ چل گیا ٹائم، تو آپ سب سے پہلے کس سے شیئر کرتے ہیں؟ اپنے اماں ابا سے شیئر کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے شیئر کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. تو اس میں آپ اپنے امام کو ایڈ کر دیں، اس میں کسی کا کیا جائے. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ آپ اپنے امام کو اپنی لائف میں ہمیشہ جوائنٹ رکھیں. آپ کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں. کیونکہ فرمایا ہمارے کافی مراجع، کافی اسکالرس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنے امام سے، آپ کا امام آپ سے جدا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. بات یہ کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کی آنکھوں پہ پردہ گناہوں کا، موسٹ سرٹنلی گناہوں کا پردہ ہوگا، اور بھی بہت سی چیزوں کا. آپ کو غلط کہیں نگاہ پڑ گئی تو میں کچھ نہیں کہا سکتا ہوں، اللہ آپ کو معاف کو بتا دے. اور روایتوں میں موجود ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو ظہور کرنے پہ آپ ان کی طرف جب نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو ایک ایسا لگے گا کہ ان کو تو میں نے دیکھا ہے، ان کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آپ کے امام کو نہیں دیکھا، کیا پتا آپ ادھر موجود ہیں. بیوی تو آتی ہے، امام بھی آئے ہوں گے، حقیقتاً آئے ہوں گے. تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے امام سے اٹیچ رہنا ہے، بیسٹ فرینڈ کی طرح رکھا کریں اپنے امام کو. ہر بات بتانی ہے اپنے امام کو، ہر لمحہ ان سے ایکسپلین کرنا ہے، ہر دکھ بتانا ہے. بستر پہ لیٹے آپ رات میں سونے کے لیے سوئے، آپ ان کے سامنے گریا کریں. اللہ کے سامنے گریا کرتے ہیں، نماز میں صلاۃ میں گریا کرتے ہیں، اب ان کے سامنے گریا کریں، وہ بھی آپ کی حاجت قبول کریں گے. اس کے علاوہ اب امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام صادق ابو بصیر، ایک امام کا صحابی تھا، امام صادق ابو بصیر سے کہتے ہیں کہ اللہ سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، کسی کی گڈ ڈیڈز، کسی کا ثواب قبول نہیں کرتا، کسی کا کام قبول نہیں کرتا، نماز روزہ کچھ بھی. ان میں ایک تو ہے کہ ونس آف گاڈ، اللہ کا واحد ہونا، دوسرا نبی پہ بلیو کرنا، اور تیسرا سارے اماموں پہ بلیو کرنا، پائٹی رکھنا. آپ ہمیشہ ایسے رہا کریں کہ بالکل آپ ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابھی مجھے میرا امام دیکھنا. جب تک آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا کہ آپ کا امام دیکھ رہا ہے، تو آپ کیسے کسی گناہ میں جا سکتے ہیں، کیسے کچھ کر سکتے ہیں. تو امام یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاؤ کین وی اسسٹ ہم، وی کین اسسٹ ہم بائی اسسٹنگ آور سیلف. ہم خود کو اسسٹ کریں گے تو ہم انہیں اسسٹ کر سکتے ہیں. ہم در بدر پھر رہے ہیں تو ہم ان کے در پہ کیا جائیں. تو یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگر انہیں اسسٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانا ہے. سیدھا راستہ جو ہے وہ انہی کا راستہ ہے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے. یہ بہت آپ کو اس پہ غور و فکر، جسے کہتے ہیں غور و فکر کرنی ہے. بہرحال تو امام یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، اس میں سے ایک تھا کہ ریممبرنس، اپنے القائم کی ریممبرنس، امام مہدی کی، اپنے امام مہدی کو یاد رکھنا ہے. ان لوگوں سے اللہ وہ قبول کرتا ہے، کام، ثواب، گناہ ان کے اوپر ہوتا ہے. باقی تو جو کریں کریں. بہرحال تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا امام جو ہے، آپ کا وقت کا امام آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے.
بھلے وہ کہیں بھی ہو. آپ یہ نہیں سمجھا کرو جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے نا اللہ, جہاں پہ آپ جاؤ, آپ بستر پہ سو رہے ہو, آپ اسکول میں ہو, وہاں بھی آپ کے ساتھ ہر جگہ. لیکن یہ آپ کا بلیف ہے, بلیف ہونا چاہیے. تو امام جعفر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو لوگ ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں, قائم کو ریممبر رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, ان پہ اللہ کی رحمت ہے. اور ان پہ اللہ کی کتنی رحمت ہے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ کتنے لکی ہیں کہ ان پہ اللہ کی رحمت ہے. آگے بڑھتے ہوئے تو یہ جو ہے نا کہ امام, آپ کو اپنے امام کو ہر جگہ ہر وقت یاد رکھنا ہوتا ہے. اینڈ دس از فائنل, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ بارگن کر سکتے ہیں میرے ساتھ. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. یہ ان دو روایتوں کے علاوہ ایک روایت ہے آپ کے, ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ جب امام کی پیدائش ہو گئی تھی تو اب امام حسن عسکری پہ بہت بری طریقے سے ان کو ایک تو اپنی پوری زندگی انہوں نے زندان میں گزاری, اور ویسے بھی ان کے گھر جو تھا وہ ہمیشہ پہرا لگا رہتا تھا, کوئی نہ کوئی آتا جاتا تھا. ہر تھوڑی دیر بعد عورتیں آتی تھیں اور وہ دیکھتی تھی کہ کوئی بچہ تو موجود نہیں. اتنی سخت طریقے سے ان پہ نظر رکھی جاتی. تو یہ آپ دیکھیں ہمارے امام کا مقام کیا ہے کہ جب امام مہدی کی پیدائش ہوئی تو امام دور میں تھے, تو عورتیں آئیں اور انہوں نے سنا کہ کسی بچے کی آواز آ رہی ہے. تو وہ گئیں اور انہوں نے اپنے جو باہر گارڈز پہرا دے رہے تھے انہیں کہا کہ بچے کی آواز آ رہی ہے. تو جیسے حضرت موسیٰ, جیسے ان کو دریا میں ڈال دیا گیا تھا نا اللہ کے حکم سے, ویسے ہی بی بی نرجس گھبرا گئی ہے دیکھ کر کہ وہاں سے گارڈز اندر آ رہے ہیں, پہرے دار اندر آ رہے ہیں. تو بی کو آواز آئی کہ اس بچے کو کنویں میں ڈال دو. کنویں ہوتے تھے اس وقت, گھروں کے اندر کنویں ہوتے تھے. تو بیوی گئی, اب بیوی نے گھبراہٹ کے بغیر بچے کو کنویں میں ڈال دیا, اور بیوی ہٹ گئی. تو لوگ آئے, لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے, اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کنویں میں ڈال دیا گیا. تو وہ یہ سوچ کر واپس چلے گئے کہ اب تو بچہ نہیں ہوگا, تو چلا گیا ہوگا. بہرحال تو جب بیوی واپس کنویں کی طرف گئی ہے نا, تو کنویں سے ان کو نکالا گیا, تو ان کے اوپر پانی کا ایک قطرہ موجود تھا. ان کے بال سوکھے ہوئے تھے, امام کے بال سوکھے ہوئے تھے اس وقت. اس کے علاوہ ایک وقت آیا کہ جب واضح ہو گیا کہ امام آ چکے, ہمارے بارے میں امام آ چکے, تو دربار میں بلایا گیا. امام حسن عسکری نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ یہ لو اور انہیں دربار میں لے جاؤ. وہ گھبرا گئے صحابی, انہوں نے کہا کہ دربار میں مار دیا جائے گا انہیں, رات کا وقت تھا, دربار میں مار دیا جائے گا. تو جب وہ باہر نکلے نا, لوگ آئے تھے ان کو لینے کے لیے, تو جب وہ امام کو لے کے باہر نکلے نا, تو امام کے چہرے سے 14ویں کے چاند کا نور نکلا. اتنا نور تھا کہ پورا شہر جگمگا گیا. لوگ گھروں سے باہر آ کے دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. لوگوں کو واضح ہو گیا کہ یہ کوئی معجزہ ہے. بہرحال پھر بھی لے کے جایا گیا, دربار میں لے کے جایا گیا, اور ایک آدمی کو کہا گیا کہ ان کی گردن اڑا دو امام کی. تو اس نے اپنے نیاب میں سے تلوار نکالنے کی کوشش کی, لیکن تلوار نہیں نکلی, تلوار پھنس گئی. تو دوسرے سے کہا, تیسرے سے کہا, کسی کی تلوار نہیں نکلی, تلوار پھنس گئی.
تو یہ اس وقت ایسا ہوتا تھا، کافی جگہوں پہ ہوتا تھا کہ جنگلی جانوروں کو بھوکا رکھا جاتا تھا تاکہ جو پریزنٹس ہوں ان کو کھلایا جا سکے، پریزنٹس کو کھلا دیتے تھے اور بھوکا رکھا جاتا تھا۔ تو 3 بھیڑیوں کو لایا گیا اور جو صحابی تھے ان سے کہا گیا کہ انہیں زمین پہ رکھو، تو انہوں نے کہا میں نہیں رکھوں، آپ مجھے قتل کر دیں، میں نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد امام نے گود میں سے کہا رکھ دو رکھ دو، تو امام کو رکھا گیا، 3 بھیڑیے آئے اور وہ تینوں غرا رہے تھے پہلے، لیکن پھر وہ سہم گئے، ان میں سے ایک جو تھے، تینوں نے آگے سر جھکایا، مولا کے سامنے سر جھکایا اور تینوں پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ان میں سے ایک بیٹا بہت طویل عمر کا تھا، بہت بڑی عمر کا تھا، وہ آگے گیا اور فصیح عربی میں امام سے کہنے لگا کہ یہ جو 2 پیچھے بھیڑی ہیں نا میرے، یہ میرے سے بہت جوان ہے، تو جب کھانا دیا جاتا ہے نا ہمیں تو یہ میرے حصے کا بھی کھا جاتا ہے۔ تو امام سے شکوہ کیا اس نے، تو امام نے کہا کہ فکر نہ کرو، جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا اب وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور سب کے سامنے وہاں وہ جو پیچھے 2 بیڑیے کھڑے تھے وہ بوڑھے ہو گئے، اور جو یہ بیڑیا تھا، جو بوڑھا بیڑیا تھا، یہ جوان ہو گیا۔ یہ ہمارے امام کا مرتبہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں ایک معجزہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ایک تو جہاں پہ وہ قدم رکھا کریں گے وہاں پہ پھول پودے اگنا شروع ہو جائے گا، اور امام کے دور ایسا ہوگا کہ جہاں پہ جانور اور لوگ ایک ہو کے رہا کریں گے، شیر اور عام آدمی ایک ہو کے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے امام کے دور ہے، یہ ہمیں اس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ امام کو یاد رکھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز امام کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس کو آپ اپنے آپ سے باندھ لیں کہ ہر وقت میرا امام میرے ساتھ ہے اور مجھے اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو، وہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بار میں سائڈ کی طرف آؤں گا کہ یہ امام ذات نبویہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس بیوی پر جس کے گال سفید سے لال اور لال سے نیلے ہو۔ اس بیوی کا ایک چھوٹا بھائی تھا، بہت چاہتی تھی اس بھائی کو، گود کا بھائی تھا، 6 مہینے کا بھائی تھا، کہ جب میرے مولا نے حلم ناصریت سے نہ کہا تو اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کہا یہ روایتوں میں ہے کہ یہ جملہ تو حلم ناصریت سے نہ کہا، اور ایک جملہ امام نے پھر کہا تھا کہ کون ہے جو بیویوں کے سر کی چادر کو بچائے، آل نبی کے سر کی بیٹیوں کی چادر کو بچائے۔ اس وقت اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ اور غربت تو یہ ہے کہ جب ان بیویوں کا گریا شروع ہوا تو امام نے پیچھے مڑ کر خیموں کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا، ابھی تو میں زندہ ہوں، گریا کس بات ہے؟ غربت، یہ بھی غربت۔ اس بچے کو امام نے کہا کہ تیار کرا جائے، بی بی نرباب نے تیار کیا اس بچے کو باہر لایا گیا، امام باہر لے کر آئے، امام پانی پلانے لے کر گئے تو ادھر اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور میرے ساتھ کربلا چلے، ادھر امام نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا ہوا تھا اور حرملہ کے ہاتھ میں تیر تھا، اور حرملہ
کمان میں تیر لگاتا تھا، پیچھے کرتا تھا اور اس کے ہاتھ سے تیر گر جاتا تھا، پھر وہ لگاتا تھا، پھر پیچھے کرتا تھا، پھر اس کے ہاتھ سے وہ تیر گر جاتا تھا۔ تو عمر ابن سعد اس ملعون نے کہا کہ کیا ہوا عمرہ، تم تو میرے سب سے اچھے تیر انداز تھے، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے اس فوج میں۔ تو حرملہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر لگا کے پیچھے کرتا ہوں نا تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک بیوی باہر دیکھتی ہے، وہ تیر اس نے تیسری بار لگایا اور تیر چھوڑا، تیر میرے شہزادے کی گردن پہ لگا، ایک طرف سے گردن پہ لگا، دوسری طرف سے نکلا اور میرے امام کے بازو پہ لگا وہ تیر۔ اور شہزادہ بھی کیا شہزادہ کہ وہ امام کی گود میں اپنی گردن چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرا باپ میرے زخم کو نہ دیکھے، وہ علی اکبر کے زخم کو دیکھ کے بہت ٹوٹ چکا ہے۔ امام نے جو خون بچا، جو خون تھا وہ اپنی ہتھیلی میں لیا، جتنا خون تھا اپنی ہتھیلی میں لیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین کی طرف ڈالنا چاہا تو زمین سے آواز آئی کہ اگر یہ خون مجھ پہ لگا تو آج کے بعد پوری دنیا میں کہیں پہ اناج نہ ہوگا۔ آسمان میں پھینکنا چاہا تو آسمان نے آواز دی یا حسین بارش نہ ہوگی۔ میرے غریب امام نے وہ خون لیا اور اپنے منہ پہ، اپنی داڑھی پہ مل لیا۔ جب امام واپس جا رہے تھے نا، امام خیمے کے قریب پہنچے تھے نا تو بی بی سکینہ خیمے پہ کھڑی ہوئی تھی، اور بی بی سکینہ مولا سے دیکھ کے کہتی ہے کہ اصغر کی آواز نہیں آ رہی، کیا اسے پانی پلا دیا بابا؟ مجھے بھی پانی پلا دے بابا۔ یہ پیاس تھی سکینہ کی کہ جب پانی ملا، میری بیوی کو جب پانی ملا نا تو بی بی زینب نے سب سے پہلے بی بی سکینہ کو پانی دیا، اور بی بی سکینہ نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں پیا؟ تو بی بی زینب نے کہا کہ پہلے بچے پیتے۔ تو بی بی سکینہ نے وہ کوزہ لیا اور ایک جگہ جہاں پہ ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی تھی اس کوزے پہ وہ پانی ڈال دیا اور کہا کہ میرے سے چھوٹا تو میرا بھائی تھا جس کو پیاسا مار دیا گیا۔ شام غریبہ کے بعد نا جب سارے سروں کو نیزوں پہ اٹھا دیا گیا تو نعیم دیکھ کے کہتا ہے کہ ان میں سے ایک سر کہاں ہے، اس بچے کا سر کہاں ہے، اس بچے کا سر کہاں ہے؟ تو وہ جاتے ہیں اور اپنی تلواریں، اپنے نیزے لیتے ہیں اور زمین پہ مارتے ہیں کہ ایک نیزہ زمین پہ لگتا ہے اور اس نیزے کے ساتھ ایک ننھا سا، ایک چھوٹا سا بدن باہر نکلتا ہے جس کی گردن قلم کی جاتی ہے، اور اس گردن، اس چھوٹے سے سر کو نو کے نیزہ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزقا لقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ جس کو نیند آتی
آئی تھی آواز سگنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہے، جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میرا تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میرا تنہا ہو۔ زندہ میں نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے، اپنا اجالا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سردہ سر سے جنی رسنا تیزی رہی، سنایا غازی سردہ سر سے جنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی
کبھی کلکتے شام کبھی آئے رحم بے نصیب تمہارا غازی چکر کا سر